بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر وہ اپنے کیے پر تم پچھتاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالی نے معاشرتی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اصول ذکر فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق خبر لے کر آپ کے پاس آتا ہے کہ فلاں نے یوں کہا ہے آپ کے بارے میں، فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، تو بدگمان ہونے سے پہلے یہ ہے کہ آپ تحقیق کر لیں۔ ممکن ہے یہ بات صحیح سمجھا نہ ہو، اور ممکن ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے اس کا مقصد کچھ اور ہو، تو اگر بلا تحقیق آپ عمل کر لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں آپ نے اس آدمی پر جا کر چڑھائی کر دی، اس کو سنا دی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اور ممکن ہے غصہ آئے تو آپ کا ہاتھ اس پر اٹھ جائے، پھر بعد میں شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر کوئی گھر میں کسی کی شکایت لے کے آتا ہے، اگر ایک شخص شام کو گھر میں واپس آتا ہے، بیوی اس کی والدہ سے متعلقہ کوئی شکایت پیش کرتی ہے، ماں بیوی سے متعلق کوئی شکایت پیش کرتی ہے، تو تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے، تحمل اختیار کرنا چاہیے، جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ اصول سمجھانے کا ہے کہ گھر میں بھی تحقیق کیا کریں، اور باہر کی بات جو بھی تمہارے سامنے آئے تو بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی اصول نکلتا ہے کہ دین کی باتیں، شریعت کی باتیں اگر آپ کے پاس کوئی پہنچاتا ہے تو وہ بات بھی بلا تحقیق آپ اس پر عمل نہ کیا کریں، اور اچھی طرح سے یا تو کوئی مستند آدمی بتانے والا ہو جس کی طرف سے بات آ رہی ہے، اور یا کم از خود کوئی تحقیق کا مادہ ہو تو وہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اگر بیچ میں درخت حائل ہو گیا، دیوار حائل ہو گئی، پتھر حائل ہو گیا، پھر ملاقات ہو تو پھر بھی سلام کرے۔ اس قدر سلامتی کی تاکید ہے، سلام پیش کرنے کی، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، یعنی بار بار سلام کرنا چاہیے، بار بار سلام کرنا چاہیے۔ آج یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، اللہ کرے ہمارے عمل میں یہ بات آ جائے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ چلتے چلتے اگر بیچ میں ستون آ جاتا ہے اور دو آدمی چل رہے تھے، بیچ میں ایک درخت حائل ہو گیا، دیوار حائل ہو گئی، دوبارہ ملیں تو پھر سے سلام کرے، پھر سے سلام کرے۔ بڑی پیاری سنت ہے، اللہ اس سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، مجھے میرے اس نفس کے سپرد نہ کرنا۔ واصلح لی شانی کلہ، اے اللہ سب کے سب میرے معاملات کی اصلاح کرنا، میں اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بس تو ہی ہمارا رب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوکی کھایا کرو۔ یہ عام طور پر گھروں میں بچے نہیں کھاتے اور اس کو نکال کے سالن میں سے الگ کر دیتے ہیں۔ بچوں کو کھلانا چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ آج ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ طاقتور بنے، اس کا ذہن اچھا ہو جائے، تو کیسے ممکن ہے اس عمل کو کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔